بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش اور خرم ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی اردو کتاب سے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے گفتگو کے آداب۔ آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں تو یہ موضوع نکالیں، میرے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ کتاب کے اوپر حاشیے میں چند الفاظ دیے ہوئے ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھیں گے۔ بات کاٹنا، چغل خوری، کلی کھلنا، ملامت، بدگمانی۔ گفتگو کے آداب۔ پیارے بچوں، گفتگو کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ایک کام کرنے کے یا کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے گفتگو جو ہماری ہوتی ہے کسی کے بھی ساتھ، تو اس دوران ہمیں چند آداب کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم آج گفتگو کے آداب کے بارے پڑھیں گے۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے، اور نہ اتنی سخت کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ یعنی پیارے بچوں، ہمیشہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو مناسب آواز سے کرنی چاہیے۔ آواز اتنی دھیمی یعنی کم نہ ہو جو دوسرے کو سنائی نہ دے، اور اتنی تیز آواز میں نہیں بولنا چاہیے جو دوسرے کو ناگوار گزرے، جو دوسرے کو برداشت نہ ہو۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے گفتگو کے دوران کہ ہمیں اتنے جلدی میں بات اپنی پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی ہے کہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے، اور اتنا بھی رک رک کر اور اتنا وقفہ دے کر ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ہمیں جو سننے والا ہوگا وہ تنگ آ جائے، اس کا جو جی ہے وہ اکتا جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ جب ہمیں کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی تو پہلے ہمیں موقع اور وقت کو دیکھنا چاہیے کہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کتنی اچھی اور ضروری بات بھی اگر ہوگی، لیکن اس کو اگر بے موقع اور بے وقت ہم دوسرے کے سامنے بتائیں گے تو اس کا جو مدعا اور مقصد ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تو ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو۔ یعنی جب دوسرا آدمی بات کرتا ہو تو اس کی بات کاٹنا بڑا عیب ہے۔ تو جب وہ آدمی اپنی گفتگو کو ختم کرے، اختتام تک پہنچائے، تو
اس کے بعد ہی اپنی بات کو شروع کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی شخص سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو، تب بات کہو۔ ہاں، اگر بہت ہی ضروری بات دوران گفتگو بولنی ہوگی، لیکن اس سے قطع کلامی، کہکاری یا معافی مانگ کر تو اپنی بات کو سامنے رکھو۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ یعنی اپنی بات بولنے سے پہلے اس کو کئی بار سوچنا چاہیے۔ پہلے اس کو سوچ لیا کرو، یعنی اس کو پہلے ہمیں اللہ نے دماغ دیا ہے، اس لیے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے اور پھر اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے۔ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں۔ سوچنے کے بغیر اگر ہم کوئی بات کریں گے تو وہ بات بے معنی ہوگی، اس کو بیوقوفی کہا گیا ہے۔ اور ایک ہی لفظ کو بار بار کہنا یا دہرانا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑگڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے میں پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ اور چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے گفتگو کے دوران۔ تیزی سے بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ گفتگو کے دوران غصے کو ظاہر کرنا سے پرہیز کرنا ہے۔ سخت لفظ بولنا، گڑگڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کرنا یا بے حیائی اور ہنسی مذاق جیسی طریقے سے بات کرنا، یہ سب جو ہے یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یہ غیر شائستہ طریقہ ہے جو دوسرے کو ناگوار گزرتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیا کریں۔ ان برے عادات سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ جو باقی اس موضوع کا ایک دو پیرے ابھی ہیں، یہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔